یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے ایک کہانی سے کچھ ضرب الامثال اور محاورات۔ پہنوں تو گرم، بچھاؤں تو نرم۔ مجھے ایسی چادر چاہیے جو ہر لحاظ سے فائدہ مند ہو۔ پہنوں تو گرم، بچھاؤں تو نرم، مطلب یہ اس کا کہ مجھے آسائشیں چاہیے، اور اگر چادر کا مسئلہ ہو تو وہ بھی ایسی چاہیے، تو پوری ہونی چاہیے جس سے مجھے پورا آرام پہنچے۔ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے، جو اچھی باتیں بولتا ہے، اچھا تولتا ہے، اس کو شکر ہی ملتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ رحم ہی کرتا ہے، عنایت ہی کر دیتا ہے۔ وہ جس قدر لوگوں پر سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس سے زیادہ سخاوت کرتا ہے۔ سچ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے، یہ سچ کہا ہے بہت حد تک۔ تختی پہ تختی میاں جی پہ آئے کم بختی۔ تو یہ جو غلط کاموں، فضول کاموں میں وقت گزارتے ہیں لوگ، تو یہ بیکار وقت میں تو ہمیشہ کم بختی ان کا مقدر ہوتی ہے، یا کبھی نہ کبھی کوئی مصیبت آن ہوتی ہے۔ یوں بیکار وقت ضائع کرو گے تو امتحان میں کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ تختی پہ تختی میاں جی پہ آئی کم بختی۔ ایک اور ضرب المثل، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی کیجئے لیکن ریاکاری مت کیجئے، دکھاوا مت کیجئے۔ آپ نیکی کیجئے اور پھل کی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ نیکی کو بھول جائیے پھر، اور دوسرے کو بتائیے مت، ہر جگہ کہتے مت پھریے کہ میں نے نیکی کی، میں نے یہ کیا، اس پہ احسان کیا۔ تو اس کا مطلب ہے، اس پہ جملہ یہ بنے گا، کسی پہ احسان کر کے اس کو مت جتا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب محاورات ہیں کچھ۔ پھولے نہ سمانا، امتحان میں پاس ہونے کی خبر سن کر وہ پھولے نہ سمایا۔ لاج رکھنا، پھولے سمانا ہو گیا بہت خوش ہونا، یعنی امتحان میں خبر سن کے وہ بہت خوش ہو گیا۔ لاج رکھنا، عزت رکھنا، شرم رکھنا۔ عالمی کپ جیت کر عمران خان نے پاکستان کی لاج رکھ دی۔ تو عالمی کپ جیت کر، اس کا ایک اور جملہ اس طرح بن سکتا ہے، امتحان میں اول آ کر سلیم نے اپنے خاندان کی لاج رکھ دی۔ ٹسوے بہانا، میں نے تمہیں اتنا مارا ہی نہیں جتنا تم ٹسوے بہا رہے ہو۔ میں نے تمہیں اتنا مارا ہی نہیں، تو ٹسوے بہانا ہو گیا، کیا آپ کچھ زیادہ ہی رو رہے ہیں؟ جتنا آپ کو مار پڑی نہیں، جتنا آپ کو ڈانٹ پڑی نہیں، آپ اس سے زیادہ رو رہے ہیں یا دکھاوا کر رہے ہیں۔ میں نے تمہیں اتنا مارا ہی نہیں جتنا تم ٹسوے بہا رہے ہو۔ آدم نہ آدم زاد، بہت سنسان جگہ جہاں نہ کوئی آدم ہو انسان ہو، نہ آدم زاد ہو انسان زاد ہو۔ ہاں یہ ہم کہاں، مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت ویران سنسان جگہ جہاں کوئی نہ ہو۔ یہ ہم کہاں پہنچے کہ اس ویران میں نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد۔ تو یہ کچھ محاورے، ان کے جملے بھی، اور ضرب المثل کے ان کے جملے بھی ہم نے بنائے۔ اور ایک سوال ہے، زور زبردستی میں لفظ زبردستی تابع موضوع کہلاتا ہے، مطلب زور اور اس کو وہ تھرسٹ دینا کسی لفظ پہ تابع موضوع کے، یا جو موضوع دراصل زور ہے، زبردستی اس کے ساتھ اس لیے تاکہ اس میں وہ معنویت بڑھ جائے، جو ایک فورس اس میں آ جائے۔ ایسے ہی 5 مرکبات یہ ہیں، مرکبات جو دوسرا لفظ اس کے ساتھ تاکہ میننگ میں وہ اثر پیدا ہو جائے، اس لیے جوڑ دیا جاتا ہے۔ کام کاج، کام لفظ ہیں اور منہ میں لفظ اس کے ساتھ کاج ہے، یہ لیکن اس لیے بڑھا دیا گیا ہے، تابع موضوع لفظ ہیں تاکہ اس کے اندر وہ ایک معنویت اس کی بڑھ جائے جو اس لفظ کے اندر ہے، وہ ایک ٹون جو اس کے اندر ہے وہ تھوڑا اس میں وہ زیادہ فورس آ جائے، ایک طرح کا میل جول، میل بھی کہہ سکتے تھے لیکن جول اس میں آ گیا ہے، یہ تابع موضوع اس کا۔ ذات پات، پات کوئی لفظ نہیں ہے لیکن یہ ذات کے ساتھ لگا دیا گیا تاکہ اس کے اندر وہی معنویت جس کا ذکر بھی ہوا۔ چھان بین، چھان لفظ ہے، بین اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ ریت رواج، ریت رواج، ہاں یہ لفظ، کچھ لفظ ایسے ہوں گے کہ جن کے دونوں کے معنی وہ بھی ساتھ ساتھ میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے چھان بین بھی ہے، ریت رواج بھی ہے، جیسے رسم رواج۔ تو یہ بھی رواج بھی لفظ ہوتا ہے الگ سے عموماً کئی زبانوں میں، لیکن عموماً جب اس میں آپ ادب میں یا جب آپ ہائی لیول پہ پہنچتے زبان کا استعمال، تو وہاں رواج الگ سے استعمال نہیں ہوتا، وہاں ریت رواج استعمال ہوتا ہے یا رسم رواج استعمال ہوتا ہے۔
تو یہ کچھ اس کے ساتھ ہی اس لیسن کے جو ایک کہانی ہے اس کے سوالات کمپلیٹ ہوئے ہیں. اگر کوئی سوال اور رہ گیا تو اس کو چیک کیا جائے گا, اس پہ وہ بھی لکھنے کی کوشش کی جائے گی یا اس پہ لیکچر دینے کی کوشش کی جائے گی. بہرحال یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے ایک کہانی کا. فی الحال جو مشقی سوالات تھے, جو بھی اس کے متعلق جو کوشچن تھے. شکریہ.